السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، و عاملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، یہدیہم رہنمائی کرے گا ان کی، یعنی ہم سے مراد ایمان والے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہدیہم راہ دکھائے گا ان کو یا پھر رہنمائی کرے گا ان کی، ربہم ان کا رب، بی ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے باغوں کی راہ دکھائے گا۔ یا پھر اس کا ایک دوسری تفسیر اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے قیامت والے دن ان کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان فرما دیں گے، جس طرح کہ سورۃ حدید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسا نور عطا کریں گے جس کی روشنی میں وہ آگے چلیں گے، یعنی ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا۔ تاجری چلتی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں، دعواہم پکار ہوگی ان کی، فیہا اس میں، سبحانک اللہم سبحانک تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، و تحیاتہم اور دعا ہوگی ان کی، فیہا اس میں، سلام سلام، یعنی اہل ایمان جنت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس طرح کریں گے، یعنی ان کی زبانوں پر حمد و ثنا اس طرح جاری ہوگا جس طرح کے سانسیں چلتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو جنت میں سلام کریں گے۔ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سلام، فیہا سے مراد جنت، یعنی فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، یعنی ان کی دعا، ان کا تحفہ اس جنت میں سلام ہوگا۔ وآخر اور آخری، دعواہم پکار ان کی، یعنی یہاں پر بھی ہم سے مراد اہل جنت، اہل ایمان۔ وآخر اور آخری، دعواہم پکار ان کی، ان الحمدللہ یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ ولو اور اگر، یعجل اللہ یعجل جلد کرتا اللہ اللہ تعالیٰ، للناسی لوگوں کے لیے، شر برائی، استعجالہم جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، بالخیری بلائی مانگنے میں، لاقضیہ تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، علیہم ان کی طرف، اجلہم ان کی مدت کا، ان کے مقرر وقت کا، اجلہم یعنی ان کی موت کا۔ اس کی ایک تو تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ جس طرح انسان خیر کی دعا مانگنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح برائی کی دعا مانگنے میں بھی جلدی کرتا ہے، جس طرح کہ وہ پیغمبروں سے کہتے یعنی لوگ کہ اگر تو سچا ہے تو واقعہ ہی ہم پر عذاب لے آ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دعوے کے مطابق ان پر عذاب لے آتا تو ان کو ہلاک کر دیتا، یعنی لقضیہ علیہم آجالہم تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کی طرف ان کی موت کا۔ یا تو اس کی ایک اور تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ جس طرح انسان خیر اور بلائی کی دعائیں مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول بھی فرما لیتا ہے، اسی طرح انسان غصے میں اپنے لیے تنگی کی دعائیں بھی مانگتا ہے، یعنی جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی تنگی آتی ہے تو اپنے لیے برائی کی دعا مانگتا ہے، یعنی برائی مانگنے میں جلدی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی یہ بھی دعائیں قبول فرما لیتا تو
تو ان کی طرف جلد ہی موت کا فیصلہ ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دعائیں اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسان اوپر سے ہی یہ دعائیں مانگ رہا ہے، دل سے یہ نہیں مانگ رہا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ کبھی بھی اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بد دعا مانگنے میں جلدی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعائیں اس وقت کو پالیں جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انسانوں کی بد دعائیں بھی اسی طرح قبول فرما لیں جس طرح اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، تو یہ انسان جلد ہی موت اور تباہی سے دوچار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَاظَرُ الَّذِينَ فَنَاظَرُ پس چھوڑ دیں الَّذِينَ ان لوگوں کو لا یرجون جو نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ فَنَاظَرُ الَّذِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، فَنَاظَرُ پس ہم چھوڑ دیتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو لا یرجون جو نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، یعنی ان کو ان کی حال پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب مسل انسان پہنچتی ہے انسان کو الضر تکلیف دعانا تو پکارتا ہے ہم کو، لجنبہ اپنے پہلو کے بل یعنی لیٹتے ہوئے بھی، او قاعدن یا کھڑے ہو کر، او قاعدن یا بیٹھ کر، او قائمن یا کھڑے ہو کر، فلما پس جب کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں، یعنی کشفنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر نامتکلم کا ہے، فلما کشفنا جب ہم دور کر دیتے ہیں، انہو اس سے، یعنی انہو سے مراد اس انسان سے، ذرہو اس کی تکلیف، مرہ تو وہ ہو جاتا ہے، کعلم گویا کہ نہیں، یدعونا پکارا اس نے ہم کو الی ذرٍ اس تکلیف کی طرف مسہو جو پہنچی تھی اس کو، کذالک اسی طرح زینا خوبصورت کر دیا گیا للمسرفین اسراف کرنے والوں کے لیے ما کانوا جو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ یہاں پر اس آیت میں انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جس سے جو کہ اکثریت انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے، بلکہ بہت سے اللہ والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے تو انسان لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس انسان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں، یعنی ایک تو وہ دعا سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، دوسرا جب اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں تو اسے اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا شکر ہی ادا کر دوں، یعنی اپنی تکلیف کے دور ہو جانے پر، اللہ نے جو میری دعا سنی اس کے قبول ہو جانے پر، یعنی پھر وہ شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون کہ ہم نے حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے اعمال خوبصورت کر دیے، یعنی یہاں پر اس کے معنی دعا سے اراض کرنا، اللہ کی یاد سے غفلت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیے، ان لوگوں کے لیے جو حد سے گزر جانے والے ہیں، یعنی جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔